ہمارا آج کا موضوع اسی چلتے ہوئے موضوع کا تسلسل، اسلامی تربیت کا چھٹا ہدف معاشرے کو ایسے افراد کی فراہمی جو جسمانی طور پر طاقتور ہوں، جسمانی طور پر صحیح سلامت ہوں، تاکہ وہ اللہ تعالی کے دین کی سربلندی کا کام بخوبی سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ اور اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں بہت ساری ذرعی تعلیمات دی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی خاص طبقے کو مخاطب نہیں کیا، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں سے مراد ایک عمومی قاعدہ ہے، ایک عمومی تخاطب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ کلوا مما فی الارض، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کھاؤ، لیکن شرط کیا ہے؟ حلالا طیبا، دو شرطیں ہیں، وہ چیز حلال ہونی چاہیے اور پاک ہونی چاہیے۔ حلال سے مراد کیا ہے؟ جس کو اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے حلال قرار دیا ہو۔ اور پاک سے مراد کیا ہے؟ کہ اس بے شک بسا اوقات ایک چیز حلال ہوتی ہے لیکن وہ پاک اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس چیز کے حصول کا ذریعہ غلط ہوتا ہے۔ مثال سے بات واضح ہوگی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کتا، خنزیر، یہ کیا ہیں بھائی؟ حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ حرام ہیں، یہ حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف یہ تو سمجھ آ گئی ہمیں کہ کتا اور خنزیر حرام ہیں۔ اگلی بات کہ کوئی بھی جو حلال جانور ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، کوئی بھی جانور ہے، یہ سارے کے سارے حلال ہیں، لیکن ایک آدمی ایک بکرا کسی سے زبردستی چھین لیتا ہے، وہ حلال تو ہو گیا لیکن وہ پاک نہیں رہا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کسی یتیم کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کرتا ہے، زمین پہ قبضہ کر لیا، مکان پہ قبضہ کر لیا، وہ بظاہر حلال تو ہے لیکن پاک نہیں رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ ساری دنیا حرام کھاتی رہے، ساری دنیا نجس کھاتی رہے، اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ رب کائنات نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ میرے اللہ کی یہ سنت ہے، میرے اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ نہ حرام کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اور نہ نجس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور اس کا زندہ ثبوت آپ کو اپنے ارد گرد ان گنت لا تعداد بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ جو لوگ حرام کماتے ہیں، جو لوگ حرام کھاتے ہیں، بے شک وہ سود ہو، بے شک وہ رشوت ہو، بے شک وہ چوری ہو، بے شک وہ ڈاکہ ہو، بے شک وہ کسی کی جائیداد پر غلط طریقے سے قبضہ کرنا ہو، میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے رزق کے اندر کبھی برکت نہیں رہی ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، میرا چونکہ تھوڑا سا حکماء کے ساتھ بھی تعلق رہتا ہے، تو مجھے ایک حکیم صاحب نے بتایا، کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، رب کائنات کا ایک نظام ہے۔ حکماء عام طور پر نبض دیکھ کر دوائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے نا، رب کائنات نے اس کی دل کی دھڑکن عام آدمی کی نسبت مختلف رکھی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کا ذریعہ معاش جو ہے وہ حرام ہے۔
تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جسم یہ میری ملکیت نہیں ہے. یہ تو آج نعرہ چلتا نا، میرا جسم میری مرضی. شریعت کہتی ہے نہیں، یہ تمہارا جسم تمہاری ملکیت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. جب اس جسم کو اسلامی تربیت نہیں ملے گی اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. مثلا آپ جتنے دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں، ذرا تھوڑا سا اپنے دماغ کو حاضر کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سبزی سب سے زیادہ پسند تھی وہ کون سی تھی بھائی؟ کدو. خواتین بھی میری بات سن رہی ہیں. ہم میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ سبزی پکتی ہے؟ اور یہ بھی بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے کبھی کھجور ختم نہیں ہو سکی. بہترین کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ کھجور تھا. اور ہمارے ہاں رمضان میں کھجور استعمال ہو جائے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وگرنہ ہمارے 99% سے زیادہ گھروں میں کھجور ہوتی نہیں. پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑا پسند تھا، اور جائیے جا کر حکماء سے پوچھئے کہ جو کی کیا تاثیر ہوتی ہے، جو کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. شدید گرمی کے موسم میں کو کہیں سے تھوڑے بہت ستو لے کر ہم پی لیں تو پی لیں، ورنہ ہمارے گھروں میں ستو بھی نہیں ہوتے. پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیسی گھی کو بڑا پسند فرمایا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل، مجھے ایک ساتھی نے بتایا، خود کہتا ہے استاد جی میں نے اپنے گھر میں دیسی لا کر رکھا، میری بہو نے کہا انکل اس کو کسی کو دے دیں کیونکہ اس سے ہمیں سمیل آتی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمیں بار بار ایک بات سمجھائی جاتی ہے، جن نبی علیہ السلام کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف. المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف. اور ایک روایت کے لفظ ہیں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ایک طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک باقاعدہ طے شدہ منصوبے کے تحت ہمارے جسم سے اس طاقت اور قوت کو ختم کیا جا رہا ہے. اور دکھ کی بات کیا ہے؟ اس کے لیے منبر رسول استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں جی اس طاقت سے مراد ایمان کی طاقت ہے. میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ایمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، لیکن میں جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد، جس کو آج مسلمان نے صرف ایک عبادت کا بنا رکھا ہے. یقین جانیے میں مسجد نبوی میں خود درس دیتا تھا اور اس قدر امت مسلمہ کی غیرت کا بیڑا غرق کیا گیا. سال ہا سال ایک سازش کے تحت مجھے مراکش، تیونس اور لیبیا کے بعد لوگوں نے آ کر یہ بات کہی، کہنے لگے آپ یہ کام نہ کرو. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے المسجد للصلاۃ وللعبادۃ فقط. مسجد جو ہے نا وہ صرف نماز اور عبادت کے لیے ہے، مسجد میں اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. میں نے اس سے کہا کیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے جہادی قافلے روانہ نہیں کیے؟ میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کے گھروں کے معاشرتی مسائل کو حل نہیں کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے نہیں کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگوں کے باقاعدہ نقشے بنا کے جنگی حکمت عملی کو طے نہیں کیا؟ اور میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام کو باقاعدہ جنگی مشقیں بھی کروائی.
اور پھر یہ جو قرآن کی آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ دشمن کے خلاف جہاں تک ممکن ہو سکے تم تیاری کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، یاد رکھو یہاں پر طاقت سے مراد نشانہ بازی ہے، طاقت سے مراد نشانہ بازی ہے. اور آج سے ہم اگر 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، باقاعدہ طور پر ہمارے دیہاتوں میں کشتی اور کبڈی کے مقابلے ہوا کرتے تھے، وزن اٹھانے کے مقابلے ہوا کرتے تھے. اور اس وقت صورتحال کیا تھی کہ اس وقت ہماری نوجوان نسل کے اندر واقعی طاقت ہوا کرتی تھی. اور آج حالت کیا ہے؟ میں 4 چیزوں کا نام آپ کے سامنے لوں گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ 4 چیزیں، بلکہ 5ویں بھی ساتھ شامل کر لیجیے. تھوڑی سی آپ کے لیے عجیب بات ہوگی کہ آج تو دور ہی یہ چل رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں ہمارے جسموں کو اس طرح کھا رہی ہیں جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح دیمک دیواروں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. ان میں سر فہرست ریفائن، گھی یا آئل. میں لمبی بات نہیں کرتا، صرف ایک کام کریں. آپ کے یہاں سیالکوٹ میں ڈسکا میں یہ کوکنگ آئل اور ڈالڈا گھی بنانے والی فیکٹریاں موجود ہیں. صرف ایک نظر وہاں سے چکر لگا کے آ جائیں، آپ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. میں پھر آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا 40-50 سال پیچھے. گھروں میں کنستر کے کنستر دیسی گھی ہوتا تھا، اور جس کو دیسی گھی نہیں ملتا تھا وہ کیا استعمال کرتا تھا جی؟ سرسوں کا تیل. کیوں؟ پتا تو ہے نا کہ یہ سرسوں کا تیل ہے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز برائلر. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کس قدر ہماری صحت کے لیے خطرناک ہے، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ جب سے ڈالڈا آیا ہے، جب سے برائلر آیا ہے، شوگر کے مریض بڑھ گئے ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں کبھی شوگر کا نام نہیں سنا تھا. ہارٹ اٹیک کے مریض بڑھ گئے ہیں، گردوں کے مریض بڑھ گئے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض بڑھ گئے ہیں، جلدی بیماریاں بڑھ گئی ہیں، خواتین کے اندر ہارمونز کے مسائل بڑھ چکے ہیں، بانجھ پن کے مسائل بڑھ چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ قدرت کا ایک نظام ہے. جو چیز آپ کھائیں گے وہی آپ کے جسم پر اثر انداز ہوگی، ویسے آپ بن جائیں گے. معذرت کے ساتھ ایک بڑا سخت جملہ بولنے لگا ہوں، برائلر کھا کے ہم برائلر ہی ہو کر رہ گئے. ورنہ یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ دیسی مرغا وہ گلی کے اندر سے کسی کو گزرنے نہیں دیا کرتا. 80-80 90-90 فٹ چھلانگ لگا کے اڑان مار کے جب ہم وہ کھایا کرتے تھے اس وقت واقعی ہمارے نوجوانوں کے جسموں میں طاقت ہوا کرتی تھی. 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. تیسری چیز یہ بوتلیں، کولڈ ڈرنکس. میرے دکاندار بھائیوں کو بڑا غصہ آئے گا، لو جی استاد جی لگے تھے ساڑھے کاروبار کا بیڑا غرق کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ چلتی یہ ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کولڈ ڈرنکس کس طرح ہماری صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. اور میں نہیں کہتا، جدید تحقیق سامنے آئی ہے. جس کو یقین نہ آئے گندے سے گندے فلش میں یہ کوکو کولا پیپسی کی 1 لیٹر والی بوتل ڈال کے 5 منٹ کے بعد پانی ماریے، بالکل صاف ہو چکا ہوگا. اس قدر اس کے اندر زہریلے نمکیات ہوتے ہیں، اس کے اندر اتنا زہریلا مواد ہوتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہمیں، یار ان بچوں کو چپ کرا دو، آپ کی مہربانی، کوئی بھائی اٹھ کر ان کو خاموش کروا دے. چوتھی چیز جو کہ ہمارے کلچر کا باقاعدہ حصہ بن چکی ہے، چائے. ہمارے ہاں عام طور پر چائے کو گرم سمجھا جاتا ہے. جائیے حکما سے پوچھئے، چائے کا مزاج سرد اور خشک ہے. یہ میں اور آپ جب اپنے جوڑوں کو حرکت دیتے ہیں، ان جوڑوں کے اندر گریس ہوتی ہے. پتہ نا آپ کو، جانور ذبح کریں تو اس کے جوڑ سے لیسدار مادہ نکلتا ہے. یہ چائے اس مادے کی دشمن ہے. نتیجتاً سر کے بال اڑ گئے
اور چونکہ اس کا مزاج خشک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جتنی زیادہ آپ چائے پیئیں گے اتنا زیادہ آپ کے رویے کے اندر بھی خشکی آ جائے گی، آپ کے معدے کی دشمن ہے۔ اور میں پھر آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، 35-40 سال پہلے چائے بطور دوائی کے استعمال ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں لونگ، دارچینی، اناردانہ، پودینہ، ملٹھی، سونڈ، ادرک، یہ چیزیں ہر گھر کے اندر موجود ہوتی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بیماریوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور 5ویں چیز میٹھا زہر، چینی۔ جب تک ہم لوگ دیسی گڑ استعمال کرتے رہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہم نے بذات خود یہ کام کی ہے، گندم کی کٹائی کے دوران، کھیتوں میں کام کرنے کے دوران اگر حلق کے اندر کھانسی آنے لگتی یہ دھول مٹی کی وجہ سے، تو بزرگ کیا کہا کرتے؟ بیٹے گڑ کھاؤ۔ اور ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ کیا ہے؟ مٹی کے برتن جنہیں ہم چھوڑ چکے ہیں۔ جب سے پہلے سلور آیا، سلور کے بعد سٹیل آیا، سٹیل کے بعد پلاسٹک، پلاسٹک کے بعد شیشہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیمیکل سے بھری ہوئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ ایک نقطہ ہے آج کی گفتگو کا۔ دوسری چیز، شریعت اسلامیہ نے ایک اصول ہمیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خاص چیز کا نام نہیں لیا، سگریٹ سے لے کر شراب تک، ہیروئن سے لے کر چرس تک، جو چیز بھی نشے والی ہے وہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس کی 2 بڑی وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ، نشے کے نتیجے میں انسان اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ وہ مثال آپ نے سنی ہوگی نا، شیطان ایک آدمی کے پاس آیا، کہتا ہے 3 میں سے ایک گناہ کر لو، باپ کو قتل کر دو، سگی بہن کے ساتھ منہ کالا کر لو، یا شراب پی لو۔ اس نے سوچا پہلے دونوں کام تو بڑے مشکل ہیں، اس نے شراب پی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا، باقی دونوں کام کر لیے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، پہلی وجہ یہ کہ نشہ انسان کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتا ہے، اور دوسری وجہ نشہ اندر اندر انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے کیا سزا رکھی شراب پینے کی؟ پتہ نا آپ کو؟ جو بندہ شراب پیتا، اور حدیث کے لفظ میں فرمایا 3 قسم کے لوگ قیامت کے روز اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، کلام نہیں کریں گے، ان کے گناہ معاف نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے۔ اور ان میں ایک آدمی کون ہے؟ مدمن الخمر، شراب پر ہمیشگی کرنے والا، عادی شرابی۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہی حدیث ذہن میں رکھیے، المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف، ایک طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ عزیز ہے۔ اور آج ہماری نئی نسل کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ پھر ذرا تھوڑا سا بات کو تبدیل کرتے ہیں، میرے کسی مسلمان کو، شاید اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، کسی کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے جس بھائی کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھیل کون سے تھے؟ بھائی ہاتھ کھڑا کریں بغیر کسی جھجک کے، کسی کو پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، گھوڑ سواری اور تیراکی۔ کیا آج یہ ہمارے پاس موجود ہیں؟ غصہ آئے گا میری بات سن کر آپ کو۔ ہمیں کھیل کون سے دے دیے گئے؟ سنوکر، کوئی جسمانی کوئی ذہنی طور پر اس کا فائدہ ہے۔ کرکٹ، 2 بندے کھیل رہے ہوتے ہیں اور باقی 13 بندے منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، 2 امپائر اور 10 فیلڈر اور 1 بیٹسمین جو بالر اینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ صرف 2 کھیل رہے ہوتے ہیں، 1 بیٹسمین اور 1 بالر۔ ایک دور تھا ہاکی، فٹ بال، یہ کھیل تھے متحرک کرنے والے، جس کے نتیجے میں جسم واقعی حرکت میں رہتا۔ ہم سے یہ سب کچھ چھین لیا گیا۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ کافروں کو مسلمان سے اتنی ہمدردی کیسے ہو گئی کہ جناب ہمارے لڑکوں کو بلائیں، کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لگا کر اسٹیڈیم تیار کریں،
وہاں پر ان کو کھلائیں اور مقابلوں کے بعد ان کو جناب ٹرافیاں پکڑائیں. یہ آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا تربیت اسلامیہ کا چھٹا ہدف کیا ہے کہ اگر اسلامی تربیت کو صحیح معنوں میں قبول کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے، ایک مسلمان، ایک مومن اللہ کے فضل و کرم سے طاقتور ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اور سن لیجیے، ہمیں گندا اور بیہودہ کلچر دیا گیا. کیا؟ راتوں کو جاگنا اور دن کے وقت سونا. حدیث کے لفظ میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والکلام بعدها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نیند کو اور عشاء کے بعد فالتو فضول جاگنے کو سخت ناپسند کرتے ہیں. یہ حدیثیں کوئی نہیں سنائے گا آپ کو. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان اپنی نیند کا 80% حصہ 9 سے لے کر رات 12 بجے کے درمیان پورا کر لیتا ہے. اور ہماری حالت کیا ہے آپ دیکھ لیجئے. جس بندے نے رات 11، 12، 1 بجے تک جاگتے رہنا ہے، کیا فجر کی نماز اسے نصیب ہوگی؟ حدیث کے لفظ تو یہ ہیں جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اس کا مطلب ہے جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہیں ہے. یہ گندا بیہودہ کلچر ہمیں دیا گیا، راتوں کو جاگنا اور دن کے وقت سونا. قرآن کہتے وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا. ایک وقت تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ڈسکا جایا کرتے تو صبح 8 بجے 9 بجے اکثر دکانیں کھلی ہوتی تھیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بھی 11، 12 بجے سے پہلے دکانیں کھلتی نہیں ہیں. کیوں؟ گندا کلچر ہمیں دیا گیا ہے، صحت کا بیڑا غرق. اور پھر آپ یہ دیکھیں، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. ایک وقت تھا ہماری خواتین 3-3، 4-4 کلومیٹر دور ڈیرے ہوتے تھے، وہاں باقاعدہ پیدل چل کے جایا کرتی تھیں. اور جناب باقاعدہ وہ لسی کا بڑا سا برتن اٹھایا، اوپر روٹیاں، وہاں جا کے 2، 4، 10 بھینسوں کا گوبر اکٹھا کرنا اور اس کے اپلے بنانے، اپنے شوہروں کے ساتھ چلنا. نتیجہ جسم طاقتور ہوتے تھے، جسم سلم سمارٹ ہوتے تھے، اور پھر ڈلیوریاں نارمل ہوا کرتی تھی. آج سہل پسندی، غلط خوراکیں، سونے جاگنے کا غلط شیڈول، ٹائم ٹیبل غلط، اور حرکت ہے کوئی نہیں. موٹاپا 28 سال کی بچیاں ہیں، 100 کلو وزن ہو چکا ہے، اور 90% سے زیادہ بچے آپریشن کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں. میں نے اس موضوع کو کیوں بیان کیا؟ یہ مت سمجھیے گا کہ منبر رسول یہ صرف آپ کو عبادت کے طریقے بتانے کے لیے ہے. یہاں سے اللہ کی توفیق سے آپ کو ان اساسی اور بنیادی باتوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. اس نقطے پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اسلامی تربیت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اپنی خوراک کو ٹھیک کریں، اپنے معمولات کو ٹھیک کریں، اپنی سپورٹس کو ٹھیک کریں، اپنے جو ہمارا شیڈول ہے اس کو درست کریں، اللہ کی مہربانی سے ہمارے مرد بھی طاقتور ہوں گے، ہماری خواتین بھی طاقتور ہوں گی. ہم دشمن کے مقابلے میں تیاری کر کے میدانوں میں اترنے کے قابل ہو جائیں گے. فوج ایک علامت ہوا کرتی ہے، فوج میدانوں میں لڑتی ہے، فوج کے پیچھے طاقتور قوم ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اسلامی تربیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا